ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ فلاحی اور رفاہی ادارے چل رہے ہیں کہ جو فلاحی کام کرتے ہیں وہ عموماً تو ڈونیشن سے چلتے ہیں، لیکن جو ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے لوگوں کا زکوٰۃ کا، تو فلاحی ادارے زکوٰۃ بھی لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ہم کسی ایسے شخص کو کہ جو شرعی فقیر ہو اسے مالک نہیں بناتے زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں جب ہم کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ جو خود تو صاحب نصاب ہے، اور وہ جب تک آگے ہماری زکوٰۃ کسی ایسے شخص کو نہیں دے گا زکوٰۃ تو ادا ہوگی نہیں، تو ایسی صورت میں جب ہم ایسے شخص کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو کسی رفاہی یا فلاحی ادارے کا سربراہ ہے یا نمائندہ ہے، تو ہماری زکوٰۃ کیا ادا ہو جاتی ہے؟ اس پہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، جبکہ وہ فلاحی ادارے کہ جو شریعت کے ضوابط و قواعد کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جو فلاحی ادارہ ہے اس کی حیثیت ایک وکیل کی ہے، وکیل کی حیثیت، ایجنٹ ہے آپ کا، وہ کوئی آپ کی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہے، آپ گویا کہ اپنا نمائندہ اس کو بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کی جانب سے کسی مستحق کو تلاش کر کے پھر اس تک آپ کی زکوٰۃ کو پہنچائے گا۔ یہ آپ کی ایک فرد کی مثال ہو گئی۔ پھر ایک پورا ایک کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو ان کو دے رہی ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس پورا ایک زکوٰۃ کا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ الگ سے ایک فنڈ بن جاتا ہے، پھر انہیں معلوم ہوتا ہے جو صحیح طور پہ اس کا استعمال کرنے والے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب اگر ان کے پاس ایک فنڈ کریٹ ہو جاتا ہے، پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے مصارف ہیں کہ جہاں زکوٰۃ کو مجھے خرچ کرنا ہے، تو پھر وہاں پر ان جو ہے فنڈ سے اخراجات کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو ہے ملحوظ رہے کہ جو وقف کے ادارے ہیں، یعنی جو فلاحی ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ان پر یہ لازم ہے کہ جیسے ہی زکوٰۃ کا مال انہیں موصول ہو جائے تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اس کا ہیلا کر لیا جائے، پھر ہیلا کر کے اسے پھر دیگر مصارف میں استعمال کیا جائے، تاکہ جو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس میں تاخیر نہ ہو، اور جو پھر اس سے اور مسائل آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ایک سال تک یہ مال پڑا رہ جائے تو اور پھر اس پر زکوٰۃ کے امپلیمنٹ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ فلاحی ادارے جو واقعتاً ان مصارف پر خرچ کرتے ہیں کہ جس میں ہیلے کی گنجائش بھی موجود ہے اور وہاں پر شرعی طور پہ ہیلے کی اجازت بنتی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ مال کو لے کر اس پر جو ہے ہیلا کر کے پھر اس کا ایک فنڈ کریٹ کر کے جو جائز اور ضروری مصارف ہیں ان میں اسے خرچ کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا کہ گو کہ ایسے ادارے موجود ہیں جو صحیح طور پر زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ دیکھا جائے کہ کوئی ایسے ادارے نہ ہوں کہ جو غیر مسلموں کے ہوں یا پھر جو بد مذہب ہوں، انہیں جو ہے وہ دینے سے اوائڈ کیا جائے۔ پھر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنی کوشش سے خود جا کر مستحق کو تلاش کرے، اور اپنے ہاتھ سے جو ڈیزرونگ پرسن ہے، جو مستحق فرد ہے، اس تک خود جب زکوٰۃ کو وہ پہنچائے گا، جس کے حالات کو اس نے خود جج کیا ہوگا، ریسرچ کی ہوگی، تحقیق کی ہوگی، واقعی مستحق ہے، اور پھر جب وہ اسے دے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ جب وہ اپنی قلب اپنی دلی تسکین کو جب وہ دیکھتا ہے اور اس کا وزن جب کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ واقعی جو اسے حقیقی فرحت جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وہ میسر ہوگی۔ تو اس میں اجازت ہے، وہ خرچ کر سکتا ہے، بٹ یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے کہ کس جگہ وہ دے رہا ہے، آیا وہ صحیح طور پر زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حضرت باقی حقیقت بھی یہی ہے کہ عموماً جو ہے جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ لے لیتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ دینے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری زکوٰۃ آیا کہ انہوں نے ہیلا کرا لیا ہے یا نہیں، تو جب تک تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اب ایسی کنڈیشن میں بعض اوقات جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے اور اسے اگر معلوم ہی نہ ہو کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے یا نہیں، تو پھر ایسے میں زکوٰۃ دینے والا کس طرح سے جو ہے نا ایسے اداروں کو زکوٰۃ دے؟ اول تو تحقیق کر لیں، اگر واقعی وہ ایسا ادارہ ہے کہ جو وقت پہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، پھر بھی اگر وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے غفلت کرتے ہیں تو پھر دینے والا وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ شرعی طور پہ ادارہ ذمہ دار ہے۔